رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر، البنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ رشک کرتی تھی میں عکسے حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر۔ ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو برا۔ اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کیا قدو قامت تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا، ایک گھٹری میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا۔ فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال، ہے میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے
قبر ہے عباس کی، کہہ کے یا عباس کرتا ہے وہ اشکوں سے وضو، ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے لہو، سامنے عابد کے یوں کہتی نہیں ہوں میں کبھی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی، کہہ کر تو بلا غازی، فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی، کہہ کر تو بلا غازی، بچپن میں تیرا چولہا ہاتھوں سے جلایا تھا، ہاتھوں کو تیرے لے کر چلنا بھی سکھایا تھا، اب ان ہاتھوں سے میں کس طرح اٹھاؤں گا بن بازو یہ لاش تیری، تیروں کے مسلح پر میں سر کو کٹاؤں گا، کیا دیکھ سکو گے تم میں خون میں نہاؤں گا، زخمی میرے سینے سے ہر خون کے قطرے سے آواز یہ آئے گی، فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی، کہہ کر تو بلا غازی، اکبر کا کلیجہ ہے نظروں میں میرے بھیا، اصغر کا لہو ہوگا ہاتھوں پہ میرے بھیا، میں کس کو پکاروں گا میں کس کو صدا دوں گا، بتلا دو میرے غازی، سنتے ہو سکینہ کے لب پر ہے خواہ بھائی، لوٹاؤ میرے امو پانی نہیں مانگوں گی، اب روٹھ نہ جاؤ تم اتنا تو ذرا سوچو، مر جائے گی وہ بچی، رخ کر کے نجف کا پھر قاضی نے کہا بابا، اب پاس نہیں بازو، میں کیا کروں یا زہرا، مولا ہے اکیلا
کربل میں مٹی ہے باس شبیر کی تنہائی آقا میں سوئے خیمہ ہرگز نہیں جاؤں گا میں کیسے سکینہ کو منہ اپنا دکھاؤں گا اب روز قیامت تک دریا کے کنارے سے اٹھوانا نہ لاش میری کربل میں تجانی تھی شبیر کی یہ حالت ایک بار کہو بھائی پوری ہو میری حسرت عباس کے ہونٹوں سے ایک بار صدا آئی شبیر میرے بھائی الحمد مالک ایک ذاکر شام پہنچا دل میں لے کر یہ خیال دیکھ کر بازار اور دربار پوچھو یہ سوال سربرے ہے نا جب تھی زینب بے کفن زہرا کلام سر پہ سورج چل رہا تھا جس گھڑی چوٹی کی جان فاصلہ بازار سے بار تک تے جب کیا وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا مرکز زینب پہ پہنچا اور مجاور سے کہا اے مجاور مرکز زینب کہ مجھ کو یہ بتا تے سفر بازار سے دربار تک میں نے کیا وقت مجھ کو اس سفر میں چند ساتھ کا لگا اس ذرا سے فاصلے کو فاہر شبیر نے کتنی ساتھ میں کیا تے زینب دلگیر نے رو دیا سن کر مجاور یہ سوال اور یہ کہا کہ ذاکر شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ تو نے تے یہ فاصلہ جو چند ساتھ میں کیا یہ سفر زینب کا صدیوں کے برابر ہو گیا 30 گھنٹوں میں یہاں تک
پہنچی بنتے فاطمہ گرد تھے لاکھوں تماشائی ہزاروں عاشقیاں اور میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی تھی بہن عباس کی نظر عوام ناس کی بے ردائی بے گھری اس پہ شدت پیاس کی کہتی تھی مل جائے چادر پرچم عباس کی سادے شام غریبا یاد ہو عباس کی جب نہ تھا کوئی بھی وارث ماں سوائے بے کسی غمزدہ کے ہاتھ لے کر چوب خیمہ گئی بن گئی زینب علی عباس بھی شبیر بھی سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرےدار سب کو دیتی تھی تسلی خود مگر تھی عاشق بار ناگہاں دیکھا چلا تاہ جیسے ایک سوار تھام لی وعدے پرس بی بی نے ہو کے بے قرار بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے سب کچھ لٹ گیا جل گیا اسباب سارا بھائی میرا مر گیا لوٹ جا دیتی خود تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ میں نبی زادی ہوں میں زینب ہوں بنت سیدہ مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار ڈال کر باہیں گلے میں ہو کے بولا عاشق بار کہ میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں غمگسار اب تو خیمے میں چلی جا میں بنوں گا پہرےدار باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا گجلے آنسو جو تھا آخر کو بے قابو ہوا بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے یہ آہو بکا کٹ گیا کٹ گیا کنبا میرا بابا چھنی میری ردا اکبر و اصغر سدھارے قاسم و عباس بھی چل گئی شبیر کے حلقوم پہ بابا چھری میں درے خیمہ کے بابا ہاتھ مرتی رہ گئی سو گیا سو گیا دریا کنارے
جا کے عباس جری، اور میرے بابا اب یہاں سے شام و کوفہ کا سفر طے کرے گی آپ کی یہ لاڈلی جبلن سر، کیا قیامت گزرے گی با میرے عباس پر، بولے رو کے حیدر زینب خدایا صبر کر، زینب خدایا صبر کر۔ محمد و محمد جزاک اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نعرے حیدری یا علی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صلوات بجے محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے اور بابرکت شب ہے. شب جمعہ کے لیے خصوصاً کچھ نہ کچھ انسان ایسا کرے کہ جو عام راتوں میں نہیں کرتا ہے، اس رات میں کچھ ایکسٹرا کرے. مثلا کوئی دعا باقی دنوں میں نہیں پڑھتا تھا، شاید اس شب میں آ کے کچھ ایکسٹرا کرے یہاں پر آ کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آخرت میں جب ہم جائیں گے، عالم برزخ میں جائیں گے، تو شب جمعہ کا احترام کرنے والوں کا ایک الگ ریوارڈ ہوگا. ان کا احترام کرنے والوں کا شب جمعہ کا، اور شب جمعہ کا احترام جو خصوصاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے، وہ شاید کسی اور کے پاس نہیں، کسی اور مکتب میں یہ نہیں ہے. کوشش کر سکتے ہیں آج کی شب اپنے مرحومین کو یاد کریں. کچھ نہیں تو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں ان کو بھی یاد کریں، اگر والدین جا چکے تو ان کو یاد کریں.
کیونکہ ان کا حق ہے ہماری گردن پر. انہوں نے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام خصوصاً ہماری ماؤں نے دودھ کے اندر جو ہے پلائی ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام. یہ اسی کا ہی اثر ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آیت اللہ موحدی کہتے تھے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. کہتے تھے کہ میں کچھ کروں. روایت میں آیا کہ انسان اگر گریہ نہیں کر سکتا ہے گریے جیسا چہرہ بنا لے کم سے کم. اہل بیت کی مظلومیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ثواب عطا کرے گا. کہتے ہیں میں کیا کروں, اپنی والدہ کو نماز پڑھنے کے بعد میں سے یاد کرتا تھا. مثلا یاد کیا میں نے, اے مولا کتنا سخت تھا کہ جب علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی ہو گئی. میں سے تصور کرتا تھا, اس سے زیادہ نہیں. اور کہتا تھا میں نیت کرتا تھا میں نے ہدیہ کر کے اپنی ماں کو. تو کچھ عرصے تک میں یہ کرتا رہا. ایک عرصے کے بعد جو ہے میں نے چھوڑ دیا. یہ میں نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے موحدی, اتنا کوئی بڑا کام تو نہیں ہے کہ تم جو انجام دے رہی ہو, شاید اس کا ثواب مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کو کرنا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا. اس کو روک کے تھوڑا سا میں بتا دوں, یاد رکھیے گا ماں باپ کا جو حق ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. اگر آپ 50 60 70 سال کے ہو گئے ہیں تب بھی ماں باپ کا حق ہے. آپ کہیں مر چکے ہیں تب بھی حق ہے. روایت ہے ہمارے پاس ایسی بہت سی اولاد ہوتی ہیں کہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو یہ احترام کرتے ہوتے ہیں اور ماں باپ ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو یہی اولاد جو ہے عاقل والدین ہو جاتی ہے. اس مرنے کے بعد وہ یاد نہیں کرتے ہیں, ماں باپ ناراحت ہوتے ہیں ان سے. اور یہی اپوزٹ ہوتا ہے, زندگی کے اندر عاقل والدین ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں ماں باپ کو راضی کر لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا شیخ مرتضی انصاری کا نام. انسان مجتہد نہیں بن سکتا ہے اگر آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری کی کتاب رسائل و مقاصد نہ پڑھے. کہتے ہیں شب جمعہ اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر امام حسین کی زیارت کے لیے لے کر جاتے تھے. مرجع تقلید. کسی نے کہا آ جگہ یہ کام ہم انجام دے سکتے ہیں, کین وی ہیلپ یو؟ کہ نہیں, بولا یہ کام میں خود انجام دوں گا, یہ کام میں خود انجام دوں گا کیونکہ اس کی مجھے ضرورت ہے. تو یہ آیت اللہ موحدی کہتے ہیں کہ مطلب میں یاد کرتا تھا, میں نے یاد کرنا چھوڑ دیا. بولے کچھ عرصے کے بعد میری والدہ میرے خواب میں آئی. ہاں بیٹا جو ثواب بھیجا کرتے تھے وہ چھوڑ دیا. کیا ہوا, کون سا ثواب؟ بولا جب بھی تم مصائب کے اندر ہمیں یاد کرتے تھے ایک فرشتہ آتا تھا, نور کا تشت لے کر آتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ تمہارے بیٹے نے یہ صدقہ یعنی ایک ثواب کی نیت سے آپ کو ہدیہ کیا ہے. کیونکہ ان راتوں کے اندر جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے شہداء کے لیے, حتیٰ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے آپ جو واجب کام انجام دیتے ہیں, واجب نماز پڑھتے ہیں, اس واجب نماز کے اندر اپنے ماں باپ کو شریک کر سکتے ہیں. ثواب میں شریک کر سکتے ہیں. نماز ان کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوگی, ثواب میں شریک کر سکتے ہیں. خدا ان کے متعال عطا کرنے والا ہے, آپ کے ثواب کو کم نہیں کرے گا. وہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے کہ ہم دوسروں کو یاد کرنا شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات کے لیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کی توفیقات کے لیے, اضافے کے لیے ایک صلوات بھیجے محمد و آل دیکھیں عام طور پہ عرب کے اندر ایک دستور تھا. that was the norm. Whenever they used to go to the battlefield, ان کے پاس رجس ہوتے تھے. رجس یعنی اشعار پڑھتے تھے, سلوگنز ہوتے تھے, اور جا کر ان اشعار میں انٹروڈیوس کرواتے تھے میں کون ہوں. یہ خود ایک عشر مجلس بن سکتا ہے جو اصحاب امام حسین کے اور بنی ہاشم میں سے جتنے گئے ہیں انہوں نے کیا رجس پڑھے ہیں. یہ پورے ایک عشرہ بن سکتا ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. کیسے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا اور بتایا میرا مقصد, the reason for which I'm standing here, what's the reason behind this. آپ کے سامنے 2 رجس سے بتا دوں میں. امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک شعر ہے. یہ منسوب شعر کیا ہے؟ امام کہتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذی. اگر
رسول خدا کا دین میرے قتل کے علاوہ بچ نہیں سکتا ہے. So let all the swords come and take حسین ابن علی. یہ تلواریں آئیں اور حسین ابن علی کو لے کر جائیں. اگر دین محمد صرف میرے قتل سے بچ سکتا ہے I'm ready. یہی نہیں, حضرت عباس علمدار جن کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں, آج کی شب منسوب ہے ان سے کہ جب یہ گئے ہیں اشعار پڑھے ہیں, کیا کہا ہے, واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. کیا کہا, واللہ خدا کی قسم, ان قطعتم یمینی, اگر تم نے میرا رائٹ بازو کاٹ دیا, میرے دائیں بازو کو تم نے چوپ آف کر دیا ہے, انی احامی, I will defend my religion ابداً عن دینی, forever I will defend my religion. دونوں کو دیکھیں, امام حسین کو, حضرت عباس علیہ السلام کو, بیچ میں کیا لے کر آ رہے ہیں, دین کو لے کر آ رہے ہیں. یعنی دین اتنا امپورٹنٹ ہے, امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کے اوپر حسین قربان, اس دین کے اوپر زینب کی چادر قربان, اس دین پر علی اصغر قربان, اس دین پر سکینہ قربان, اس دین پر سب قربان. حضرت عباس علمدار کہہ رہے ہیں کہ میرا دایاں بازو کاٹ دیا, تم مجھے آخر تک دیکھو گے میں اپنے دین کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں گا. ایک ڈسکشن جوانوں کے لیے میں لے کر آؤں گا ڈسکشن, وہ یہ سوال ہے, سوال یہ کہ آپ اگر امام حسین علیہ السلام کی جرنی کو دیکھیں تو ایک جرنی جو چل رہی ہے امام کی, مکہ مدینہ سے گئے ہیں مکہ, اینڈ دین مکہ سے گئے ہیں کوفہ کے لیے, کربلا پہ ختم ہوا. تو ان کے دو اسٹیپس. So the first phase of this journey is from Medina to Makkah, then from Makkah to Karbala. پہلے فیز کے اندر امام حسین علیہ السلام آپ کو نظر آئیں گے. میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں ایک عبارت پڑھتا. تو آپ کو یہ نظر آئے گا امام حسین علیہ السلام جب بات کر رہے ہیں, دربار میں جاتے ہیں اور مروان کے سامنے ڈسکشن ہوتی ہے, ولید کے سامنے ڈسکشن ہوتی ہے, امام علیہ السلام انٹروڈیوس کرواتے ہیں, خود کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اور امام کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا, جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. A person like me cannot pay allegiance to a person like یزید. یہاں پر امام نے آ کے کیا کہا, یہ جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر ٹک ہم نہیں لگا سکتے ہیں. And that is the principle from the Holy Quran, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کوئی اگر گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کے گناہ کے کام کے بعد آپ نے اس کو ہیلپ نہیں کریں. You're not supposed to help that person if someone's committing haram thing. You're not supposed to do that. But is it sufficient? Answer, is it sufficient? Masalan, if a person comes to you and he says that, can you please give me a knife? مجھے خنجر دو گے؟ بولے کس لیے؟ I want to kill someone. You say, no, I cannot give you this knife. Or can you give me a pistol? Or can you give me a leather? کہ میرے کو جا کے چوری کرنی ہے کسی گھر میں. آپ کہیں گے میں نہیں دوں گا. And for example, next day if he goes and kills someone and police department, they come to know that he came to you and he was asking for a knife and you refused and you said وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, then I cannot help you. Will the police department leave you? چھوڑو گے آپ کو پولیس؟ No, sorry. آپ کا یہ کام تھا کہ آپ اس کو سٹاپ کر دیں کسی طریقے سے, آپ اسے منع کرتے کسی طریقے سے. If you were not able to do that, you should have informed us. ہم اس کو جا کے روکتے. And that is the second step. امر بالمعروف نہیں انل منکر. That is the second step. حسین علیہ السلام سے یہ کہتے ہیں, It's enough. I'm not paying allegiance to you. میں بیعت نہیں کرتا. کافی ہے. کافی نہیں تھا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا, امر بالمعروف نہیں انل منکر. اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہو سکتی ہے, میں بہت آگے نہیں جاؤں گا, مجھے ڈسکشن کچھ اور کرنی ہے. اس سے نہیں کیا امر بالمعروف نہیں انل منکر کے لیے. اگر آپ جائیے اور جا کے توضیح مسائل کے اندر آپ دیکھیے, if you go and see the توضیح مسائل, one of the conditions کہ جس کی وجہ سے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد one of the conditions because of which amar bil ma'ruf and nahy anil munkar becomes wajib. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
ون آف دا کنڈیشنز کہ جس کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہوتا ہے، صحیح ہے، کہ اس میں سے ایک کنڈیشن یہ جان کی سیفٹی ہونی چاہیے. اگر جان سیف نہیں ہے آپ کی then امر بالمعروف اور نہی عن المنکر از ناٹ واجب آن یو. کیا امام کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا کہ جان جائے گی؟ ہم کو معلوم تھا. ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بی بی ام سلمہ سے بات کر رہے ہیں کہ خدا بند متعال ہمیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، مقتول دیکھنا چاہتا ہے، بیویوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. And there are so many narrations. I don't want to bring all this here. He knew, but if he knew that he will be killed because of this amr bil ma'ruf and nahy anil munkar, there is no wujub, there is no wajib. تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے آگے جا رہے ہیں؟ And from the other side, the Holy Quran says, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ تَحْلُكَ إِلَى تَحْلُكَ کہ اپنے آپ کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى تَحْلُكَ خودکشی کرنا حرام ہے. اپنے ہاتھ سے خودکشی نہیں کرنا، سوسائڈ نہیں کرنا. It's a suicidal attempt. Yeah, Imam, you knew if you're going, you will be killed. And there were people, they were giving a lot of advices to Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Don't go here and there. جب امام کو معلوم تھا تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں. اس کو ایک جواب سے میں ایگزامپل سے جو ہے کیا نام ہے میں سمجھاتا ہوں. صلوات مجھے محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تزاحم. تزاحم کانفلکٹ آ جائے دو رولنگ کے اندر اور دونوں کے دونوں رولنگز you are supposed to do, but there is a situation where you can perform one and you cannot perform the other. Conflicting ہو گئی ہے، یا دونوں واجب ہیں یا ایک واجب ہے اور ایک حرام ہے. Let me give an example. There is a lady, there is a woman, she is a mu'mina and she is drowning. وہ ڈوب رہی ہے پانی میں and there is no one to save her life. If I go and save her life, I will touch her body. میں اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤں گا. نامحرم کو ہاتھ لگانا, to touch نامحرم, is it haram or not? Yes, it's haram. But on the other side, to save the life of a believing man or woman, it's wajib. So which one should I choose? کس کو میں جو ہے پکڑوں میں؟ کیا میں حرام کو انجام دوں یا میں واجب کو چھوڑ دوں میں؟ Here all the ulama, they have the discussion. Which one is more important? Which one is more important? جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو پکڑ لینا, دوسرے کو چھوڑ دینا. یہاں پر آپ بتائیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ ایک مومنہ کی جان بچانا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حرام سے. آپ جائیے اس کی جان بچائیے. یا دوسری جگہ ریٹ کو مارنا بغیر کسی ریزن کے الاؤڈ نہیں ہے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کل اینیملز. لیکن اگر میں اس پہ پریکٹیکل کر کے اس سے کوئی میں میڈیسن بنانا چاہتا ہوں جس سے انسان کی جان کو سیو کروں گا میں, آپ بتائیے یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر جو ہے آپ کا الاؤڈ ہے. یعنی جہاں پر کانفلکٹنگ ہو جائیں تو دیکھیں کہ وچ ون از مور امپورٹنٹ. خدا کی قسم دین کو سمجھیں. امام حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں حسین ایک طرف ہے, دین دوسری جانب ہے. حسین جیسے ہزاروں قربان ہو جائیں, دین بچنا چاہیے. دین کی امپورٹنس سمجھے, مذاق نہیں ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کوئی خودکشی نہیں کی ہے. یہ کوئی خودکشی نہیں ہے بلکہ دین کو بچایا ہے. مثلا اس کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. ایک بھائی اور بہن ہمیشہ اسکول جایا کرتے تھے, تو اسکول کے لیے برج دیا کرتے تھے. وہ برج, اور برج کے اوپر سے ٹرین بھی جاتی تھی. واپس میں پیدل چلتے ہوئے آتے تھے اور وہ برج کو لیتے تھے, اس کو واپس آتے تھے. ایک دن when they were coming back, they saw the bridge is broken. The bridge is broken. اور بھائی نے بہن سے کہا کہ دیکھو یہ برج ٹوٹ چکا ہے, ٹرین آنے والی ہے, اور اگر یہ ٹرین یہاں پر آئی تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے مر جائیں گے, نیچے گریں گے. Now we don't have time actually to go and inform others to stop the train. Now what should we do? So the brother said, let me stand in front of the train. So when the driver will see me, he will stop the train. بولتے ہیں اگر وہ سٹاپ ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں سٹاپ ہوئی
تو بریک لگاتے یو نو دس ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ایکچولی فار دی ٹرین ٹو اسٹاپ. تو ٹرین کو رکنے میں ٹائم لگتا ہے. بولتے کہ وہ مجھے مار دے گی لیکن وہاں جا کے بریک لگ جائے گا. تو لیٹ می گو ان فرنٹ. اور کہا کہ دیکھو تم ساتھ میرے کھڑے نہ ہونا, اگر میں مر جاؤں تو بتا دینا کہ میں نے سوسائڈ نہیں کیا تھا بلکہ میں نے ان سب کی جان بچائی تھی. یہ بھائی اور بہن کوئی اور نہیں ہے, حسین اور زینب سلام اللہ علیہ. حسین اور زینب. تو یہ جو ساری کی ساری تلواریں لے رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے کہ حسین اپنا خون جگر دے رہا ہے تاکہ امت محمدی کا دین بچ سکے. اور یہ میسج کون پہنچائے گا؟ اے زینب تم کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے دربار اور بازار میں جانا اور جا کے میسج پہنچانا, حسین نے سوسائڈ نہیں کیا تھا, حسین نے امت کے دین کو بچایا ہے. سوال اب جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس دین میں ہے کیا؟ کہ عباس علیہ السلام کہ میرا دایاں بازو تم نے کاٹ دیا, کوئی فرق نہیں ہے. انی احامی ابدا دینی, میں اپنے دین کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا رہوں گا. اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے, اے تلواروں آؤ اور آ کے حسین کا خون جگر لے لو اگر یہ دین بچ سکتا ہے. تو دین کے اندر ایسی چیز کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیں عزیزوں, اگر ان جوانوں کے لیے the youths who are there in front of me, اگر ہم نے دین کی امپورٹنس نہیں بتا سکے کہ دین کے اندر ہے کیا, یہ دین کو چھوڑ دیں گے, یہ نہیں لیں گے دین کو. اگر اس کی ویلیو نہیں بتا سکا دین کی ہے کیا. مثلا اگر آپ کے ابا جو تھے ان کے پاس ایک پرانی سی وہیکل تھی, کار تھی, پرانے زمانے کی تھی, 1960 کی, صحیح ہے, وہ آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں کھچاڑا ہو گئی یہ کار, وہ یو کین ناٹ ڈرائیو دیٹ کار. آپ ابا کی محبت میں اس کار کو کیا کریں گے؟ اس کار کو رکھ لیں گے اپنے پاس. آپ کہیں گے ابا کی نشانی ہے, آپ کی اولاد اس کو رکھے کیوں؟ گھر کے اندر جو ہے کچرا جمع کیا ہے ہمارے ابا نے, شاید آپ کی محبت میں وہ اس کار کو رکھ بھی لیں, ابا چاہتے تھے. چلو ان کی اولاد کیا کرے گی؟ ان کی اولاد اس کار کو اٹھا کر پھینک دے گی. وہ کہے گی کہ اس کار کے اندر جو ہے کچرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو دین کے ساتھ اگر ہم نے یہ کیا اور دین کی امپورٹنس میں نہیں بتا سکا اپنے جوان کو. ہمارے ابا بٹھایا کرتے تھے مجلس کے اندر جو ہے نا, ان کے چکر میں تو آ کر بیٹھ رہا ہوں میں, اس کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ اور سلولی اینڈ گریجولی یہ ہوتا ہے کہ جوان دین سے دور ہونے لگتا ہے بیکاز اس کو ویلیو نہیں پتا ہے. آپ کہیں گے مولانا کیا بات کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات ہے. رمضان کے اندر کھیل تماشوں کے اندر ہم زیادہ جاتے ہیں یا قرآن کے آنے زیادہ جاتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن جو ہے, قرآن تمام دواؤں کی جو ہے, دردوں کی دواؤں کی جو ہے, دردوں کا دوا ہے اس کے اندر. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشکی اور گیلے کا علم اس قرآن کے اندر موجود ہے. ہمیں معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے فیہ شفاء للناس. جتنی بھی اسپریچول بیماریاں ہیں, جو کچھ بھی بیماری ہو, اس کا حل قرآن کے اندر ہے. ہم اپنے جوان کو بتا سکیں. کتنی دفعہ قرآن کھولتے ہیں ہم, اس کو کتنے دفعہ پڑھتے ہیں ہم. آج یہ ہو رہا ہے, اور اگر یہ ایسا چلتا رہا دین کا حل بھی ہوگا. اگر یہ نہ بتا سکے عزاداری امام حسین ہے کیا, اس جوان کو بتانا ضروری ہے. یہ شہرہ ہے ہماری عزاداری امام حسین. یہ اگر امپورٹنس سمجھ میں نہ آئی خطرناک ہوگا. پھر مثلا آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل پیش کروں. ایک سوال بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مثلا آپ کے سامنے ایک ڈبہ پیش کروں. دیر از اے باکس. میں آپ سے کہوں کہ اس کی کیا قیمت لگائیں گے, اس کی کیا پرائس لگائیں گے؟ ارے مولانا صرف ڈبہ ہے یا ڈبے کے اندر کچھ ہے بھی؟ آپ بولے مولانا ڈبے کے اندر ہے کیا؟ آپ کہیں گے ڈبے کے اندر جو ہے اس کے ساتھ اس کی ویلیو بتاؤں گا کیا ہے, پرائس لگاؤں گا میں کہوں گا دین آپ کے سامنے ہے, اس کی کیا پرائس ہے, اس کی کیا ویلیو ہے. آپ کہیں گے دین آفر کیا کر رہا ہے مجھے, دین مجھے کیا آفر کر رہا ہے.
اگر دین صرف یہ آفر کر رہا ہے یہ واجب ہے یہ حرام ہے ایسے نماز پڑھنی یہ کرنا ہے، جوان ویلیو نہیں سمجھے گا اس میں، جوان اس کو جو ہے بائی ان نہیں کرے گا، انٹرسٹڈ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ ایک اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ دین کے بارے میں، there are three layers of دین۔ پہلا ہے عقیدہ، دوسرا ہے اخلاق moral values، اس کے اوپر ہے واجب اور حرام و مستحب و مکروہ و مباح۔ ہم کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، اس کے نیچے ہم نے بیسس اس کی ڈیولپ کی ہی نہیں ہے، یہ کیوں کرو، کیا وجہ ہے، what's the reason, what will you get، ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، ان کو دل کی بیماری ہوئی، ڈاکٹر نے کہا کہ یو آر سپوز ٹو ٹیل اس دی ہول اسکیجول آف دی ڈے، پورے دن میں کیا کرتے ہیں اسکیجول بتائیں۔ انہوں نے بتانا شروع کیا، پتا انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹہ پہلے فجر سے میں اٹھ جاتا ہوں، پہلے 7 دفعہ روزانہ قرآن پڑھتا ہوں میں۔ How many times? 7 times۔ سو پوچھا یہ 2 گھنٹے میں کیا کرتے ہیں؟ It is between me and Allah subhanahu wa ta'ala. This I cannot reveal. کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میرے خدا سے کچھ مل رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا؟ مل رہا تھا تبھی تو کر رہے تھے، وہ مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے؟ میں کیا لوز کر رہا ہوں اس کو؟ میں کیوں دین کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہاں جا رہا ہوں میں؟ ان تمام سوالوں کا جواب میں کوشش کروں گا کہ جو میرے پاس دامن وقت میں گنجائش ہے اس میں ان سوالات کا جواب دے سکوں۔ جب تک یہ جواب نہیں آئے گا اس جوان کے پاس، جوان انٹرسٹڈ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ یہ انٹرسٹڈ ہے کس کے اندر؟ فٹ بال کے اندر، یہ انٹرسٹڈ ہے گیمز کے اندر، اس کو وہاں کچھ مل رہا ہے۔ کیسے میں اس کو ثابت کروں؟ اس جو یہ دین ہے اس کے پیچھے ریالٹیز ہیں، یہ صرف واجب حرام نہیں ہے، صرف ثواب نہیں ہے، there are realities behind that۔ وہ ریالٹیز کو اگر مل جائے گی یہ لازم اس کے پیچھے جائے گا، لازم اس کے پیچھے جائے گا۔ اس کو بتانے کے لیے ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا خشک ہو جائے گا موضوع، لیکن یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت حاصل کرنا، خصوصاً حضرت عباس علمدار کی مجلس میں ان کی معرفت الگ تھی، عرفان الگ تھا۔ بتاؤں گا کچھ مجھے ریکویسٹ بھی کی گئی کہ مولا عباس کے فضائل میں بیان کی جائے، تھوڑی سی لمبی ہو جائے مجلس معاف کیجیے گا، لیکن سن کر جائیے، معرفت حاصل کرنے جائیے، جس کے مسائل سننے کے لیے بیٹھے۔ اگر میں آپ سے کہوں ایگزسٹنس کے اوپر، پلیز، ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا 2 کان ہیں، 2 کان ادھار پر لے کر آئیے، ٹھیک ہے؟ غور سے آپ سنیے گا۔ ایگزسٹنس کے لیولز ہیں، جو سب سے لوور لیول پہ جو ایگزسٹنس ہے اس کو ان اینیمیٹ آبجیکٹس کہا جاتا ہے، جس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اس کے اندر کیا ہے؟ جان نہیں ہے۔ ووڈ کے اندر جان نہیں ہے، سٹون کے اندر جان نہیں ہے۔ یہ سب سے لوویسٹ لیول ہے۔ اس کے اندر صرف ایک چیز موجود ہے، میٹر ہے، نتھنگ ایلس۔ یہ سب سے لوویسٹ لیول ہے۔ اچھا، اس کی بھی پراپرٹیز ہیں۔ اس کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ اس کی پراپرٹیز ہیں، مال کس سے بنتا ہے؟ پیسہ کس سے بنتا ہے؟ اسی سے بنتا ہے۔ بلڈنگز کس سے بنتی ہیں؟ اسی سے بنتی ہیں۔ کار کس سے بنتی ہیں؟ اسی سے بنتی ہیں۔ انسان کا لیول اگر یہاں پر موجود ہے، اس کی پوری زندگی پیسہ کمانے میں نکل جائے گی، وہ انسان نہیں بنا گا۔ کبھی کبھار رشتہ آتا ہے تو بتاؤ بھیا کیا کرتے ہو، تم نے کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور یہ فیکٹری ہو۔ یعنی اے انسان، تیری ویلیو صرف اتنی ہے، تو اس پتھر سے باہر نہیں آیا ہے، تو اس جگہ سے باہر نہیں آیا جس کے اندر جان نہیں ہوتی۔ دیکھیں، بری چیز نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، مال ہونا اچھی چیز ہے، لیکن اگر انسان یہیں پر رک جائے یہ مشکل ہے۔ تیرا لیول بہت اوپر تھا انسان، یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب دوسرا لیول آئیے، اس سے ان اینیمیٹ آبجیکٹ سے اوپر ایک لیول آتا ہے حیات کا، وہ لیول کہلاتا ہے ویجیٹیٹو۔ عالم نباتات ہیں، عالم نباتات جو پلانٹس کنگڈم ہے پوری، یہ سیکنڈ لیول کے اوپر ہے۔ اس کے پاس میٹر کے ساتھ ساتھ there is one more thing which is extra۔ وہ کیا ہے؟ اس کے اندر گروتھ ہے، یہ بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کنگڈم کے اندر کیا ہے؟ اس کنگڈم کی پراپرٹیز ہیں، یہ جو آپ جتنے کھانے والے کھاتے ہو، ٹیسٹ آتے ہیں آپ کو،
وہ بھی اسی کنگڈم کے اندر موجود ہے. جتنی اسمیل آپ کو اچھی آتی ہے وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. خوبصورتی جو ہے پلانٹس کے اندر کہاں پر ہے؟ اس کے اندر موجود ہے. جو خوبصورتی کا انسان جو شوق رکھتا ہے اس کا مطلب وہ اس کنگڈم میں موجود ہے. There are so many people جو اپنی ہیلتھ جو ہے فزیک کے اوپر بہت خیال رکھتے ہیں, پتلا ہونا چاہتے ہیں. ایتھلیٹس جو ہیں وہ آگے بھاگنا چاہتے ہیں, وہ یہ کس کنگڈم میں موجود ہیں؟ یہ ویجیٹیرین. کچھ لوگ ہیں ان کا دسترخوان بہت اچھا ہونا چاہیے, کھانے بڑے اچھے بننے چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کھانے کے لیے جیتے ہیں, they live for food. So they are not going beyond the second level which is vegetative. یہ بری چیز ہے اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے. بری چیز کیا ہے؟ اس لیول پر جا کر رک جانا, یہ بری چیز ہے. تھرڈ لیول پر آ جائیے. اس سے اوپر ایک اور جاتے ہیں, وہ آتا ہے اینیمل کنگڈم. اینیمل کنگڈم کے اندر کیا ہے؟ یہ دونوں لیولز نیچے کے موجود ہیں. وہ لیولز کیا ہے؟ میٹر بھی اس کے پاس, یہ گرو بھی کرتا ہے, اور ساتھ میں کیا ہے تھرڈ ایکسٹرا کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر موومنٹ ہے اپنے ارادے کے ساتھ. اپنے ارادے کے ساتھ اینیملز موو کر سکتے ہیں. یہ اینیمل کنگڈم. آپ کہیں گے اینیملز کیا ہیں مولانا؟ اینیملز تو کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان ایمان, اینیملز کو ہم چھوٹا نہیں سمجھیں, اینیملز کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں. اینیمل کنگڈم جو ہے اس کے اندر معرفت بھی ہے. تو انسان جو ہے جانور سے بہتر ہے. ہم سوال کریں کیسے بہتر ہے؟ آپ کے پاس کیا ڈفرنس ہے؟ جانتے ہیں آپ اینیملز کے پاس خود سوشل ہائرارکی موجود ہوتی ہے. پورے جو گروپس ہوتے ہیں اس کا لیڈر موجود ہوتا ہے. ان کے پاس ایک پرمکھ ہوتا ہے, اس کے بعد سیکرٹری ہوتا ہے, اس کے بعد سب کچھ ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب کبھی کبھار کوئی پولیٹیشین بننا چاہتا ہے, کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے, تیرے پاس جو یہ ٹریٹ موجود ہے وہ ایک اینیملسٹک ٹریٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا کماتا ہے؟ نہیں کماتا ہے, جاتا ہے کما کے لاتا ہے, کھاتا ہے اور اپنے آپ بچوں کو بھی کھلاتا ہے. اگر میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں جاؤں, کماؤں, کھلاؤں, سو جاؤں, جانور سے اوپر نہیں ہونا ہے. اس سے جانور تک ہی ہونا ہے, اس سے اوپر نہیں کیا. اور جانور کے اندر ایک اور چیز بھی ہے. آپ کہیں گے مولانا انسان بہتر ہے جانور سے. We are better than animals. Why? Because we do tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم تو اس کا سجدہ کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, تو جانور نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں کہتا ہے اللہ, ایسا نہیں جانور نہیں کرتے ہیں, جانور بھی تسبیح کر رہے ہیں. کیا کہا؟ الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. So whatever is there in between heavens and the earth, every single creature of Allah subhanahu wa ta'ala, they do tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. یہی نہیں, آگے چل کے کہتا ہے کل قد علم, and whatever they are doing, the tasbih, they know what they are doing. And in other words, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَكِنْ لَا تَفْقَحُونَ تَصْبِيحَهُمْ. But you do not understand what sort of tasbih they are doing. ہم کہیں کہ جناب ہم تسبیح کر رہے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم بہت بہتر ہو گئے. جانور سے ابھی تک بہتر نہیں ہوئے. تو انسان ہے کیا؟ انسان کے پاس کیا ہے؟ کتنے لیولز ہو گئے؟ پہلا تھا ان اینیمیٹ, پتھر والی, اس میں کوئی جان نہیں ہے. دوسرا آیا ویجیٹیریو, پلانٹ اینیمل, پلانٹ کنگڈم ہوئی. تھرڈ آ گیا اینیملسٹک کنگڈم. فورتھ جو ہے, اب آپ سے سوال اگر کیا جائے ملائکہ افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ انسان افضل ہے. کیونکہ ملائکہ جو ہیں ایک جگہ پر جا کر جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ, بیونڈ دس I cannot travel. Beyond this I cannot go. اس سے زیادہ اب آپ کا کام ہے, اب آپ جائیں گے آگے. یہ انسان کے اندر کیپیسٹی ہے, وہ اینجل سے آگے جا سکتا ہے. اگر اینجل کے پاس کیپیسٹی ہوتی تو پھر اینجلز جو ہیں اس دنیا کے اندر خلیفۃ اللہ بنتے ہیں. خلیفۃ اللہ انسان بنا ہے. اس کا مطلب ہے خدا کی جتنی بھی صفات اس کی مینیفیسٹیشن کی کیپیسٹی ہم سب کے پاس ہے. وی کین مینیفیسٹ, ہم اس کے مظہر صفات الہی بن سکتے ہیں. اچھا یہ چوتھا لیول کیا ہے؟ چوتھا لیول جو ہے یہ فرشتوں کا لیول ہے. فرشتے جو ہیں اب نکل جاتے ہیں مٹیریلسٹک ریم سے, نکل گئے, اب نان میٹر پر آ کے بات ہو رہی ہے. یہ نان میٹر ہے. ملک کو ملک کیوں کہا جاتا ہے جانتے ہیں؟ ملک کو ملک اس وجہ سے کہا جاتا ہے, ملک سے نکل پوزیشن اور اونرشپ. اللہ سبحانہ و تعالی نے کو یہ اتھارٹی دی ہے. فالمدبرات امرا. Everything in this universe, whatever you see, is through angels. یہ ان کے حکم سے ہوتا ہے. خداوند متعال جو کرنا چاہتا ہے
یہ ان کے تھرو ہوتا ہے. سورہ قدر کے اندر بھی کہتے ہیں تمام امر لے کر زمین پر کون لے کر آتے ہیں؟ یہ اینجلس لے کر آتے ہیں. صحیفہ سجادہ کی ورڈ، صحیفہ سجادہ کی دعا نمبر 3 پہ جائے گا. امام سجاد علیہ السلام is discussing 42 different roles of angels اور ان پر درود بھی بھیج رہے ہیں. یہ اینجلس ہیں. اگر انسان اینجلس کے یا اینجلس کیا کر رہے ہیں؟ اینجلس اپنے پاور سے اس پوری کائنات کو یوز کر رہے ہیں. اگر انسان اس جگہ پر آ جائے، اپنے علم سے اس کائنات کو اپنے یوز کے لیے لے کر آئے، تو یہ جو ہے چوتھے رل میں آ جاتا ہے جس کو ریشنل رین کہا جاتا ہے، عقل والا. اگر آپ ڈاکٹر بن گئے، یس، اگر آپ انجینئر بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، ناؤ یو کین یوز دیز سائنسز، یوز دس علم اینڈ نالج، اور اس سے آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے اندر دیکھیں سائنسز کیسے کام کر رہی ہیں. سوال، میں اگر ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، سب کچھ بن جاؤں، ابھی تک انسان بنا ہوں میں؟ ابھی تک انسان نہیں بنا. چوتھے لیول پر ہوں میں ابھی تک. یہ کیا ہے؟ اینجل کا ریلم ہے. اب آخری کیا ہے؟ انسان. انسان کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں یہ چاروں کے چاروں جتنے ریلمز تھے، آپ چلے تھے کہاں سے؟ پتھر سے، جی، پلانٹس، پھر اینیمل، پھر آپ آ گئے اینجلس کے اوپر. ان سب کے پاس لیمیٹیشنز ہیں. سب کے پاس لیمیٹیشنز ہیں. انسان وہ ہے جس کے پاس لیمیٹیشنز نہیں ہیں. انسان جو ہے ڈیزائر کرتا ہے ان لمیٹڈ چیزوں کا. سوال کروں آپ سے، کتنا مال چاہیے؟ کتنا مال چاہیے؟ آپ کہیں گے ابھی آپ شاید میرے کو فگر دے دیں گے، آپ کو 1 ملین چاہیے ڈالر. 1 ملین آ جائے گا پھر کیا کریں گے؟ پھر اور چاہیے. وہ آ گیا پھر کیا کریں گے؟ پھر اور چاہیے. کتنا مال چاہیے ہے؟ ان لمیٹڈ. کتنی بیوٹی چاہیے؟ ان لمیٹڈ. کتنا پاور چاہیے ہے؟ ان لمیٹڈ. کتنا لو چاہیے ہے؟ ان لمیٹڈ. یعنی انسان جب بھی پرفیکشن پہ جانے لگتا ہے اس کو کیا چاہیے ہے؟ ان لمیٹڈ پرفیکشن چاہیے ہے. یعنی اے انسان، یہاں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، یہاں کنکلوڈ کر رہا ہوں، 2 کام اضافی لے کر آئیے گا یہاں پر. یعنی آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں مجھے ان لمیٹڈ چاہیے. ان لمیٹڈ اس خدا کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں. اے انسان تو اس خدا کو چاہ رہا ہے. And you are doing mistakes. اس دنیا کے اندر تو خوبصورتی چاہتا ہے تو کسی ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے، لڑکی لڑکے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، مال کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ ہے؟ یہ دنیا لمیٹڈ ہے. اس لمیٹڈ دنیا کے اندر تو ان لمیٹڈ چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. You cannot attain this. در حقیقت تو تلاش میں ہے اس خداوند متعال کی، اس کی تلاش میں ہے. اور تو اگر وہاں تک پہنچے گا تجھے سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ جو دین ہے، یہ دین مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ that if you follow this, these guidelines، یہ جو نماز اور روزہ ہے یہ دراصل آپ کو خدا تک پہنچا رہا ہے، اس انلمیٹڈ بینگ کی جانب. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مجلس حسین میں آئے، یہ معرفت کرے گی اس خدا سے قریب ہوں گے. ایک یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارے اندر ڈیزائر جو پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ ڈیزائر پیدا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. اس کا ایک قانون سن لیجئے اور پھر میں منزل مسائل پر حضرت عباس کے اندر فضائل اور مسائل پر آ جائیں گے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معذرت کے ساتھ آپ کا وقت دیا میں نے. ڈیزائر جو انسان کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے کچھ لاز ہیں. پہلا لا ڈیزائر کا، خواہش کا، یہ ہے کہ اس کے درمیان میں کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. کمپیٹیبل ہو. کیا میرا دل اس لکڑی کو کھانے کا چاہے گا؟ کیا میں اس کو کھانے کا دل کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس گلاس کو، اس انگوٹھی کو I would not like to eat this one. Compatible ہے، میرے دل نہیں مانتا اس کے لیے. What about پوپو چپس؟ What about بریانی؟ مولانا ابھی تو نام نہ لیجیے آپ، اب ویسے بھوک لگ رہی ہے. آپ کے کمپیٹیبل ہیں اس کے ساتھ. بولے کہ آپ جو انلمیٹڈ بینگ کی جو آپ کے اندر ڈیزائر ہو رہی ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا دل اس خدا کو چاہ رہا ہے. You are compatible with Allah سبحانہ و تعالیٰ. اور ایک اور چیز اس کے اندر جو ہے ڈیزائر کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کا من ہو. اگر من نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو رات 2 بجے جب آپ کھانا کھا چکے ہوں، آپ کے سامنے بریانی لے کر آؤں میں، تو آپ کہیں مولانا میرا دل نہیں، میرا من بھر چکا ہے.
کیا خدا سے کبھی آپ کا من بھرا ہے؟ وہ انلمیٹڈ بینگ کے انسان ہمیشہ جو ہے جانا چاہتا ہے. اگر اس جوان کو یہ میں نے بتا دیا کہ دیکھو یہ تمام چیزیں کرنے سے تم خدا کے نزدیک ہو, دیٹس واٹ یو آر ہیئر ایکچولی. من عرف نفسہ فقد عرف الرب. خود کو اگر انسان نے پہچان لیا اس رب تک خود پہنچ جائے گا. وہ چاہ کیا ہے اصل میں؟ ہم کیا کہتے ہیں, رستہ گم کر جاتے ہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آئے اس بات کے لیے کہ ہمیں وہ رستہ, سیدھا رستہ بتائیں کہ بھیا خدا کے رستے کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جانا. عباس علمدار کے بارے میں ہم صرف شجاعت جانتے ہیں, ہم صرف شجاعت جانتے ہیں حضرت عباس علمدار کے. بٹ دس از ناٹ دا کیس. آپ کو زیارت میں شجاعت نظر نہیں آئے گی کہیں بھی. عباس اپنے بازو کی وجہ سے عباس نہیں ہے, عباس معرفت خدا کی وجہ سے عباس ہے. معرفت ہے جو عام طور پہ جملہ کہا جاتا ہے. There are so many people so who are giving advices to Imam Hussain علیہ السلام, مولا ادھر جائیے ادھر نہ جائیے, ادھر جائیے ادھر نہ جائیے. So there were some people because of their own benefits misguide کرنا چاہتے ہیں. But there were so many people out of their love towards Imam Hussain علیہ السلام, they were giving all these advices. آپ تاریخ میں ایک جگہ پر کہیں لا کے دکھا دیجئے عباس علمدار نے کہیں ایڈوائس کیا ہو. You will never ever find. کیونکہ جانتے ہیں کہ میرے سامنے جو موجود ہے وہ کون ہے, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کی منزل پر, کیونکہ یہ وہ چاہتے ہی نہیں مگر جو خدا چاہتا ہے. حضرت عباس علمدار جب خانہ کعبہ کی چھت پر 8 ذی الحجہ کو جب جا رہے ہیں, خطبہ دیا, جا کے پڑھیے گا. اس خطبے کے اندر معرفت کے جملے ہیں. ایک تو جملے سنیے, کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, کہ خدا کی تعریف, all praise belongs to Allah سبحانہ وتعالی, جس نے اس خانہ خدا کو شرف بخشا ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. معرفت سمجھ رہے ہیں, یعنی خانہ کعبہ کے لیے منزلت نہیں ہے یہ مقام و منزلت, یعنی علی کے لیے منزلت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. خانہ کعبہ کے لیے مقام و منزلت ہے کہ علی اس میں تشریف لے کر آئے. اس سے معرفت. ایک سوال کر سکتا ہوں میں, اے مولا عباس, جو حسین کے بابا ہیں وہ بابا آپ کے بھی تو ہیں, آپ کے بھی تو بابا ہیں, یہ کیوں کہا بے قدوم ابی, ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے خانہ کعبہ کو منزلت ملی ہے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میرے بابا کی وجہ سے. یہ معرفت ہے, یعنی جہاں ان کا تذکرہ ہو جائے پھر ہم جو ہیں تذکرے کے قابل نہیں رہتے. یہ عباس علمدار, جہاں پر ان کا تذکرہ ہو جائے. حضرت عباس علمدار آیت اللہ قاضی تبا تبائی 40 سال 40 years he worked hard. عرفا محنت کرتے ہیں. ہم کبھی کبھار ایک دن نماز شب پڑھتے ہیں, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے امام زمان سے ملاقات ہو جائے گی. 40 years he worked hard. 40 سال تک کچھ ان کے لیے دروازے نہیں کھلے. کہا جاتا ہے باب الحوائج ہیں عباس علمدار, باب الحوائج ہیں. آج ان کے وسیلے سے مانگیے گا, یقین مانگیے گا. سب سے پہلے تو یہ مانگیے گا کہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے خدا. کہتے ہیں کہ 40 سال میں نے محنت کی, بٹ the doors were not opening. میں سوچتا تھا, قاضی تبا تبائی آیت اللہ حجت کے استاد, استادوں کے استاد تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن پوتے نماز مغرب اور عشاء کا طریقہ یہ تھا, یا میں امام حسین کے حرم میں پڑھتا تھا یا میں حضرت عباس علمدار کے حرم میں پڑھتا تھا. کہتے ہیں کہ میں اس دن اس شب کو میں جانا چاہ رہا تھا حضرت عباس علمدار کے روضے پر, وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا چاہتا تھا. کہتے ہیں ایک شخص جو ہے سید تھا, وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا. بھاگتا ہوا آیا میرے پاس, مجھے دیوانہ سا لگا. شاید خدا کے چاہنے والے جو تھے کبھی کبھار دیوانے ہی لگتے ہیں. وہ تو ترک زبان کا تھا وہ, اور آیت اللہ قاضی تبا تبائی وہ بھی ترک زبان کے تھے. آ کر کہا آج جو بھی عطا ہوگا عباس کے روزے سے عطا ہوگا. He said something, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے چھوڑ دیا, میں گیا. تو میں ابو الفضل عباس کے روزے میں گیا. کہتے ہیں نماز مغرب کا وقت آیا, تو میں نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر, ہوتے در و دیوار جو ہیں یہ سب کچھ میرے سامنے سے تبدیل ہونا شروع ہو گیا. started changing. کہتے کہ میرے پر عجیب کیفیت آ گئی.
the things which I had not seen in my life, I started seeing. تو میرے سے برداشت نہ ہوا. میں 40 سال منتظر تھا. اس نے کہ میں نے جلدی جلدی اپنی نماز ختم کی, مستحبات کو ختم کیا. میرے اندر عجیب سی کیفیت آ رہی تھی. میں دوڑتے ہوئے گیا اپنے گھر پر. تو کہ میں کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. وہ تو میں اپنی چھت پر چلا گیا, اور چھت پر جا کر پھر سے میرے سامنے جو کہنے لگے. تو پھر اس کے بعد کنٹینیو رہا. کہتے ہیں کہ خداوند متعال کی رحمت حسین کے ذریعے سے ہے, اور حسین تک پہنچنے کا در ابو الفضل عباس علیہ السلام. یہ رحمت خداوند متعال وہاں سے ملتی ہے. یہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام. معرفت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ تو معرفت یہ ہے کہ ان کا جو حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے, شمائل جو بیان کیے گئے ہیں مقتل اور تاریخ کی کتابوں میں, کہا گیا ہے کہ ان کے سر پر, ان کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا. بین عینیہ اثر السجود, سجدے کا نشان تھا. حافظ کل قرآن تھے. گریہ کرنے کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں آنکھیں لال رہتی تھیں. جب مدینہ کے اندر معرفت سمجھے حضرت عباس علیہ السلام, جب مدینہ میں علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے تو لوگ زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے. اچھی پرسنالٹی ہے, لیکن جب چلتے تھے تو اپنے سر کو جھکا کر علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے. تو کسی نے سوال کیا کہ چچا ہے یہ اور وہ بھتیجا ہے, تو کہا کہ اے مولا, اے ابو الفضل عباس, آپ یہ سر جھکا کے کیوں چلتے ہیں علی اکبر کے ساتھ؟ کہا کیونکہ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے. میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ میرا سر اقدس, میرا سر جو ہے شبیہ پیغمبر سے اوپر ہو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ معرفت ہے. امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے, کہا کہ ان عمنا العباس, کہ ہمارے جو چچا ابو الفضل عباس ہیں ان کا مقام اور منزلت جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے, یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ, اہل بیت کو چھوڑ کر جتنے بھی شہید ہیں they will envy کہ یہ کاش یہ مقام اور منزلت ہمیں مل گیا ہوتا. ابو الفضل عباس کا مقام یہ ہے. اسی وجہ سے عقیل سے یہی تو کہا تھا امام علی علیہ السلام نے, انظر الى امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فطلب لي غلاما فارسا. اے عقیل, ایک عرب کے اندر ایسی عورت کو تلاش کرو جو بہادر خاندان سے ہو, جو بہادر خاندان سے ہو, جس سے اولاد مجھے پیدا ہو, جو غلام فارسا ہو, ایک شجاع ہو, لڑنے والا ہو. علی وہ ہے جس نے زندگی میں کوئی تمنا نہ کی ہو. فضیلتیں علی کی تمنا کرتی ہیں, علی فضیلتوں کی تمنا نہیں کرتے ہیں. کبھی علی نے نہیں چاہا کہ ذوالفقار ان کے ہاتھ میں ہے, ذوالفقار چاہتی ہے کہ علی کے ہاتھ میں آئے. پرچم نہیں چاہتا, علی نہیں چاہتا پرچم ان کے ہاتھ میں ہے, پرچم چاہتا ہے کہ دست علی میں ہو. وہ علی جس نے کبھی کوئی تمنا نہ کی ہو, ایک تمنا ہے کہ عباس جیسا بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کی مدد کرے. اب خداوند متعال جو بیٹا عطا کرے گا وہ کیسا عطا کرے گا کہ جو کبھی بھی کسی کو عطا نہ ہوا ہے. یہ ہے وہ عباس علمدار علیہ السلام. اور آپ جانتے ہیں کہ شجاعت کے لیے جنگ صفین کے اندر, یہ تھرڈ جنگ ہے جو امام نے لڑی, امام علی علیہ السلام نے. شجاعت عباس کو بھی جان لیجیے, اور پھر میں منزل مسائل تھوڑے آپ کے سامنے بیان کروں. کہتے ہیں کہ امام حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت 26 ہجرہ کے اندر, 40 ہجرہ کے اندر امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. یعنی 14 سال کے ہیں اس وقت. اور جب جنگ صفین ہوئی ہے, جنگ صفین تھرڈ جنگ تھی امام کی, اس وقت امام حضرت عباس کی عمر ہے 11 یا 12 برس, اس سے اوپر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جب جنگ صفین ہوئی ہے, یہ 11 اور 12 برس کا بچہ آتا ہے مالک اشتر سے, آ کے کہتا ہے اے مالک اشتر ہمیں اجازت دو جا کے ہم جا کے جنگ کر سکیں. مالک اشتر اجازت نہیں دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں, اور ریکویسٹ بھیجنے کے بعد ایکسپٹ ہوتی ہے. امام علی علیہ السلام سے ریکویسٹ ایکسپٹ ہوتی ہے. تو کس طریقے سے جاتے ہیں؟ اپنے چہرے کو نقاب لگا کر جاتے ہیں.
اب جب لڑنے کے لیے آتے ہیں ایسا لڑتے ہیں کہ سر جو ہے میدان میں اچھل رہے ہیں. کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ علی ہیں جو میدان میں آئے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے علی میدان میں آئے ہیں، کیونکہ جنگ کا انداز ایسا ہے جو فنون جنگی ہے وہ علی ابن ابی طالب سے سیکھے ہیں. جنگ کیسے کرنی ہے علی سے سیکھی ہے. لیکن کہہ رہے ہیں لیکن علی کی عمر تو 60 برس کی ہے، یہ جو لڑنے کے لیے آیا جوان اس کی عمر 60 برس کی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ تو جوان سے لڑتا نظر آ رہا ہے. آ گیا کہ کیا کیا جائے، کیسے ٹیسٹ کیا جائے. بولے ایک کام کرتے ہیں، بولے ایسے پتہ نہ چلے گا، بولے تن بدن نہ جاؤ بلکہ پوری فوج مل کر جو ہے عباس پر حملہ کرے، اس بچے پر حملہ کرے کہ یہ جو جوان ہے کون ہے، یہ اس پر حملہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ علی نہ ہوئے تو یہ دوڑ جائیں گے، پیر زمین سے اکھڑ جائیں گے، اور اگر یہ علی ہوئے تو یہ پیر زمین سے اکھڑنے والے نہیں ہیں. سب نے مل کر حملہ کیا تو کیا دیکھا، وہ جو آتشی تلوار ہے جو عباس کی چلنا شروع ہوئی ہے، ارے جو قتل کی چکی ہے چلنا شروع ہوئی ہے، سب بھاگنا شروع ہے اور کہنا شروع ہے یہ علی ہے، یہ علی ہے. علی علیہ السلام آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علی نہیں، میرا بیٹا عباس علمدار ہے، یہ ہے 11 سال کا. اسی وجہ سے جب حضرت عباس سے کسی نے کہا تو انہوں نے کہا تخوفون قوما يلعب بالموت في الطفولیہ، کہ کیا تم ایسوں کو ڈراتے ہو کہ جو موت سے بچپنے میں کھیلا کرتے تھے، اگر بچپنے میں ان کا یہ حال ہے فَكَيْفَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، پھر جب وہ جوان ہو جائیں گے تو ان کا حال اور شجاعت کیا ہوگی. جب 11 اور 12 سال کی عمر کے اندر کہ اگر یہ شجاعت موجود ہے تو بتائیے جب 34 سال کا جوان ہوگا، جب کربلا میں آیا ہوگا. عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کہا عباس جو ہے طاقت بازو کی وجہ سے عباس نہیں ہے، عباس اپنی معرفت کی وجہ سے عباس ہے. اور ایک اور چیز، عباس وہ ہیں کہ سب کا بھروسہ ہے عباس، حسین کا بھروسہ ہے عباس، عورتوں کا بھروسہ ہے عباس. ہر ایک اگر بھروسہ کر رہا ہے تو عباس پر بھروسہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے عزیزان کہ حضرت عباس کو جنگ کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن جو حق جنگ تھا وہ جنگ نہ کر سکے. آپ جانتے ہیں جب روز عاشورہ اور شب عاشورہ موجود تھی آئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے آس پاس خندق کھودی ہے اور وہاں پر آگ جلائی ہے. عباس علمدار پورا دن فوجوں سے لڑتے چلے جا رہے ہیں، ڈیفینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کہیں خیموں پر حملہ نہ ہو جائے. اس عالم میں زہیر ابن قین عباس علمدار کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے عباس، کیا میں تمہیں تمہارے بابا کی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. حضرت عباس نے کہا دیکھیے مقتل کے جملے ہیں، دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں. کہ کہا حضرت عباس نے کہ دیکھو، دیکھ نہیں رہے کہ یہ فوجیں اشقیاء بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہی ہیں، یہ کوئی موقع نہیں ہے بات سننے اور سنانے کا، لیکن چونکہ تم نے بابا کا ذکر کر دیا اب بغیر سنے رہا بھی نہیں جا سکتا. یہ ہے ادب حضرت ابوالفضل عباس. پھر کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے بابا نے تمہیں اگر مانگا تھا خداوند متعال سے، وہ آج کے دن کے لیے تھا تاکہ کربلا میں حسین کے کام آ سکو. وہ تو یہ کہنا تھا، یہ یعنی بتانا چاہ رہے کہ تم کس لیے تھے. جیسے ہی یہ سنا تو حضرت ابوالفضل عباس نے کہا اتشجعونی یا زہیر، کیا تم ہمیں جو ہے شجاعت دکھانا چاہ رہے ہو کہ ہم تمہاری شجاعت دکھائیں؟ تو پھر کہتے ہیں واللہ لأریتک شیئا ما رأیتہ قط، اب میں تمہیں وہ دکھاؤں جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا. یہ کہہ کر ٹھوکر مارتے ہیں رقاب پر اور رقاب کو توڑ دیتے ہیں اور جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں واصل جہنم کرنا شروع کرتے ہیں. مقتل نے لکھا ہے کہ ایک شخص موجود جس کا نام ہے مارد، نیزہ بردار تھا، بہترین نیزہ بردار تھا عرب کے اندر، آ کر حملہ کرتا ہے. عباس علمدار اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کہتے کہ اب یا تو یہ ہاتھ ٹوٹے گا یا نیزے سے تو واصل جہنم ہوگا. اس کو واصل جہنم کرتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں. یہ ہے عباس علمدار. ایسا نہیں ہے کہ عباس کے پاس شجاعت نہیں ہے، لیکن یہی عباس ہے جو خون کے گھونٹ پیتا چلا جا رہا ہے. ایک کے بعد ایک صحابی ہے سبت پیغمبر جو ہے میدان کربلا میں جا چکا. جب سب کے سب جا چکے
दो अफराद बचे हैं, कहा हुसैन इब्न अली है और अब्बास इब्न अली है। इस आलम में अब कोई ना बचा। अब्बास अलमदार आते हैं और हाथ को जोड़कर मौला के सामने कहते हैं, मौला क्या इजाजत देंगे जंग करने की? मौला कहते हैं, अब्बास तुम तो हमारे फौज के अलमदार हो, तुमसे तो आस बंधी हुई है। जैसे ही ये सुना गिरिया किया, कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, कहा मौला वो फौजी का रही जिसका अलमबरदार अब्बास था। अरे मौला कहते तो क्या कहते, इसी असना में खैमों से अल आतश की सदाएं बुलंद हुई है। जैसे ही अल आतश की सदाएं बुलंद हुई है, इमाम ने गनीमत जानते हुए कहा, ऐ अब्बास इन बच्चों की प्यास के लिए सबील का बंदोबस्त करो। हज़रत अब्बास समझ गए, अरे करबला में एक खैमा था कि जहां पर मशकीज़े रखे गए थे, जहां पर पानी का बंदोबस्त था। अरे उस खैमे में जाते हैं, क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मशकीज़ों को अपने सीने से लगाकर अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अरे सकीना से कहा है, प्यारी सकीना मशकीज़ा दोगी हमें? अरे बाबा, अरे चाचा कहाँ जाना चाहते हैं? अरे तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करना चाहते हैं। ये सुनना था। सकीना ने कहा, ऐ बच्चों अब ना रोना, मेरा चाचा पानी लेकर आ रहा है। अरे ये कहकर इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं, माथे को चूमते हैं, इजाजत लेते हैं। मख्तल ने लिखा है, घाट के ऊपर 4000 से लेकर 10,000 का लश्कर मौजूद है कि जो इजाजत देना नहीं चाहता है कि किसी तरीके से अब्बास अलकमा तक पहुंच जाए। अरे अब्बास घोड़े को एड़ लगाते हैं और 4000 के लश्कर को चीरते हुए अलकमा पर पहुंचते हैं। मैंने मक्तल में कहीं ना देखा होगा, मैंने नहीं देखा कि कोई एक जख्म भी अब्बास के ऊपर आया हो। सारी तवज्जो जंग के ऊपर है कि किसी तरीके से अब्बास जो है अलकमा तक पहुंच जाए। अरे पहुंच गए, तराई में उतरे, पानी को चुल्लू में लिया और चुल्लू में लेने के बाद अरे घोड़े से कहा, तू भी प्यासा है, हम भी प्यासे हैं, पी ले थोड़ा सा पानी। लेकिन घोड़े ने पानी ना पिया। लेकिन ये पानी चुल्लू में अब्बास से क्यों उठाया था जानते हैं? 21 रमजान की रात को जब सबसे वसीयतें कर ली, सबका हाथ हसन के हाथ में रख दिया और इमाम अली ने कहा, ऐ बच्चों अपने इमाम का ख्याल रखना। उसके बाद जब सब चले गए तो अब्बास को बुलाया है और अब्बास से आगे कुछ वसीयतें की हैं। शायद कान में कहा होगा, ऐ अब्बास हुसैन का ख्याल रखना। और एक और वसीयत की, इज़ा काना यौम आशूरा व दखलतल मशरा। ऐ अब्बास जब रोज़े आशूरा आ जाए और नहरे फुरात पर पहुंच जाना, इय्याका अन तशरबल माअ व अखूकल हुसैन अतशाना। खबरदार पानी ना पीना जबकि तेरा भाई हुसैन प्यासा है। अरे पानी को दरिया पर मार दिया, चुल्लू से पानी को फेंक दिया, मश्क को दरिया में डाला। सूखी मश्क थी, भरने में थोड़ा सा वक्त लगा। इसके बाद दोबारा पलटना चाहते हैं। अरे जब आ रहे थे तो सारी नजरें नहरे अलकमा पर थी, जब पलट रहे सारी नजरें इस मशकीज़े पर है। किसी तरीके से ये पानी बच्चों तक, खैमे हुसैनी तक पहुंचा दिया जाए। अरे भगाते हुए जा रहे, एक हाथ में अलम और मशकीज़ा है, अरे दूसरे हाथ में तलवार है। अरे भगाते जा रहे अश्किया को। अरे एक ने छुप कर वार किया, दाया हाथ कलम हो गया अब्बास का, दाया कलम अब्बास का बाजू कलम हो गया। मश्क को बाएं हाथ में लिया, थोड़ा ही दूर गए थे, एक और वार हुआ। अरे बाया हाथ भी कलम हो गया। लेकिन अब्बास है
حسینی پر ہیں، ارے گھوڑے پر اینٹ لگاتے اور بلند ہو کر کہتے ہیں الہی حاصلنی الیہ، اے خداوند مطال وہاں تک پہنچا دے، فإن اطفال حسین عطاشا، ارے حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ عباس جس نے کچھ تمنا نہ کی ہو، ایک تمنا کی ہے، ارے وہ تمنا بھی پوری نہ ہو سکی، اسی وجہ سے عباس کا ابوالحوائج ہے۔ ارے تھوڑی دیر ہوئی، حرملہ نے دیکھا یہ کس چیز میں عباس کی جان ہے، بازو کٹ چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے، سمجھ گیا حرملہ عباس کی ساری جان اس مشکیزے میں ہے۔ اس ملعون نے ایک تیر پھینکا، ارے یہ تیر جانا تھا مشک پر، پانی سارا بہ گیا، ارے پانی کا بہنا تھا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، ارے تیر آیا آنکھ میں آ کر لگا، چاہا گھٹنے سے اس تیر کو باہر نکالے، ارے جھکے ہی تھے، کسی نے آگے سر پر گرز مارا، ارے گرز لگنا تھا، زمین کربلا پر آئے اور کہا وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ، ارے سلام قبول کیجئے، امام حسین اس حال میں آئے ہیں۔ میں کہوں گا اے عباس زندگی بھر امام حسین کے احترام میں کھڑے رہے، ارے عباس حسین آ رہے ہیں، کیا کھڑے نہ ہوں گے احترام میں؟ شاید جواب ہو ارے جان میں اتنی رمق باقی نہ رہی۔ ارے دو جملے سن لیجئے، نہ مجھ میں حال رہا نہ آپ میں حال رہا۔ عباس علمدار نے محسوس کیا ارے حسین کا ہاتھ ہے جو کمر کے نیچے ہے، کہا اے مولا کیا ارادہ ہے؟ عباس تمہیں خیموں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، یا مولا اجازت دیجئے کہ میں خیموں میں نہیں جانا چاہتا۔ پوچھا کیوں؟ انی مستحیین من ابنتک السکینہ، اے مولا آپ کی بٹیا سکینہ سے میں حیا کھاتا ہوں، پانی منگایا تھا پانی لا نہ سکا، خالی علم واپس آیا، ترائی سے جیسے ہی علم واپس آ رہا ہے، بچوں نے سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، ارے بچے آجا میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، ارے دیکھا حسین تنہا رہے ہیں، بچوں نے قدموں پر گرا دیا، اے چچا اے ابو، امام نے کہا اے سکینہ اب اپنے چچا امو کو یاد نہ کرنا، خیموں میں وہ علم آیا، علم کو لٹایا گیا، ارے بیویاں پکارتی اے میرے عباس، اے ابو الفضل عباس۔ ماتم حسین جب شام ظہر فاطمہ زہرا تجھے روئے، جب شام ظہر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہا فاطمہ زہرا
یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، دلہا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، دلہا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، یا عباس 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 یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس، 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 ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس
ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں 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 تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گوتے اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گوتے خیموں کو تو یا پاس یا پاس یا پاس یا پاس یا پاس یا پاس خیموں کو توڑ توڑ کے جب تیر آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس 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 آتے ہیں گھوڑے دوڑائے شام سے لشکر جو آتے ہیں گھوڑے دوڑائے شام سے لشکر جو آتے ہیں کم عمر بچے یا پاس 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 بچے خیموں میں گھبرائے جاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گوتے اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گوتے خیموں کو یا پاس 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 توڑ کر جب تیر آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں گھوڑے دوڑائے شام سے لشکر جو آتے ہیں گھوڑے دوڑائے شام سے لشکر جو آتے ہیں کم عمر بچے یا پاس 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 عمر بچے خیموں میں گھبرائے جاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر چادر نہیں ہے یا پاس 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 چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں
اصغر پھراتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے راہ خدا میں یا عباس 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 خدا میں اس طرح سر کو کٹاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں زہر جیاد حسرا غازی زہر جیاد حسرا غازی ہے زہر جیاد حسرا غازی ہے زہر جیاد حسرا غازی ہو یا کربل ہو یا کربل ہو یا کربل دے وچ جدا غازی زہر جیاد حسرا غازی ہے زہر جیاد حسرا غازی ہے زہر جیاد حسرا غازی آج بھی بنتے حسینی روندی ہے آج بھی بنتے حسین روندی ہے آج بھی بنتے حسین روندی ہے آج بھی بنتے حسین روندی ہے میرے دل تو چھڑا غازی سر تو زینب دے لے گئی چادر 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 مقتل موتر بیا غازی سارا جائیا ارے زہر جیاد حسرا غازی زہر جیاد حسرا غازی ہے چھ جگہ تو حسینی چھڑے آئے چھ جگہ تو حسین چھڑے آئے چھ جگہ تو حسین چھڑے آئے چھ جگہ تو حسین چھڑے آئے پھر بھی پورا نہ مل سکا غازی سارا جیاد حسرا غازی اے سارا جیاد حسرا غازی اے سارا جیاد حسرا غازی اے سارا جیاد حسرا غازی میری چادر خدا دا پردہ ہے 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 میری چادر ہندو بابا غازی
चंदाए नहीं गाजी शिविर रच रच हुसैन को मारे 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 चंदाए है ज़हरा जैया तासिरा गाज़ी है ज़हरा जैया तासिरा गाज़ी आँखें उम्र बनी दस ज़ैनब आँखें उम्र बनी दस ज़ैनब आँखें उम्र बनी दस ज़ैनब आँखें उम्र اور زندان کہا یہ بہن قید ہوئی تو لایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو لایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سانچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھنی ہے صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر اے بڑا میرا سر نہ نہیں تجھے کا خبر اے علمدار وفا اس بہن کو تھا خدا تجھ سے دارت تھی بڑی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی کیا کہوں شعر میں تیرے دا ہم بولیے اے مسلمان سارے شعر در شعر گئے غربت کوفہ کبھی غربت شام کبھی زارہا ہم بے بسی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی آ گئی شام لٹ گئے
رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی پرچم جس قریب پہنچا تھا فوجے اشیاء کے درمیان ہر طرف سے آ رہی تھی بس صدائے علامہ نعرہ عباس تار دی فرشتوں کی زبان پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا سلام کے ساتھ ہے چھوٹا سمجھ کی دعوتا بازوئے عباس پرچے سے ہداوی دے وفا نارم سے جدا ہے نارم سے یہ جدا اس علم پہ سایہ افن ہے دعائیں سیدہ پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا یہی پرچم علی کے ہاتھ میں ہر جنگ میں کربلا پہنچا دعائیں سیدہ کے رنگ میں اسی پرچم کو مارا تارین سنگ میں دوڑتا ہے خون اس کو دیکھ کر رنگ میں پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا جب تلک کو جا رہا کر بن غازی کا علم آ سکے نہ بے بھیا سمیادہ کے قدم یہ علم ٹھنڈا ہوا رونے لگے شاہ امم لوگ کہتے تھے یہی تھا میرے لشکر کا برم پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا یہ علمدار راستہ زینب اور سکینہ کے لیے دھوپ میں اچھا ہوتا ہے شاہوانہ کے لیے اس کا گرنا موت سے بڑھ کر تھا آقا کے لیے موت کا پیغام یہ پر چمتھانا کے لیے پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا پرچم عباس کا اس علم کی شان تو اس روز دیکھے گا جہاں آئے گا جس روز اس پر چمکا بارش بارما کفر کی بستی پہ ٹوٹے کی ہزاروں بجلیاں مومنوں کے سر پہ ہوگا اس علم کا ساربا پرچم عباس کا 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی آواز ان میں جلی جس کی آواز ان میں جلی منہ پر تماشا کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا
عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى